اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ٹاپک ہم آپ کے سامنے لے کر ہیں وہ انتہائی سینسٹیو، انتہائی دقیق اور انتہائی ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، معرفت الہیہ. معرفت کے لحاظ سے جو درجات ہیں، جو معاملات ہیں اور طرح طرح کی جو مشکلات ہیں، انہیں درک کرنا ہر عام بندے کی بات نہیں ہے، خاص کر مرزا صاحب جیسے جاہل بندے کو جسے ماشاءاللہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ذہنی مریض. اب یہ حضرت نے جان ایلیہ رحمہ اللہ کے اوپر کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے شعر کی جو تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، انتہائی احمقانہ تشریح، جسے سن کے لٹرلی اگر کوئی بچہ بھی ہے جو تھوڑا سا بھی یہ شاعری کے علم سے، یہ بحر رمل سے، بحر رجز سے تھوڑا سا بھی کچھ واقفیت رکھتا ہے، وہ ہنسے گا لٹرلی. ملائکہ اور اللہ کے لحاظ سے کچھ عجیب و غریب باتیں کی ہیں. پہلے تو ہم چلتے ہیں مرزا صاحب کی ویڈیو کلپ کی طرف اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. یہ ایک شاعر ہوتے تھے بڑے مشہور ناظم آباد کراچی کے، سید جان ایلیہ نقوی. ان کا ایک شعر ہے جی کہ تو اگر خدا ہے خدایا میری شہرک سے قریب، پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا. یہ میں نے نہیں شعر سنا، برحال کسی نے پوچھا کہ جی اگر ان کا شعر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے. پہلی بات ہے ہم سے کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھا کریں. میں نے پہلے بھی کہا یہ شاعر نہ میرے متھے مارا کریں. اب چونکہ سوال آ گیا تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دیتا ہوں. شعر ذرا دوبارہ پڑھو جی، میں ذرا ان پہلے سمجھ لوں. شعر لکھا ہے جی کہ انہوں نے جان ایلیہ نقوی صاحب نے کہا ہے، منو پڑھاؤ ذرا، میں آپ بھی پڑھا ذرا، بار بار سامنے رہے نا تاکہ میں انہوں. تو اگر خود ہے خدایا میری شہرک سے قریب، پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید سورہ قاف میں، کہ ہم تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور سورۃ المجادلہ میں ہے جہاں کوئی 3 نہیں ہوتا، چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا، چھٹا اللہ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شاہرگ سے قریب ہے تو شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا. یہ کوسچن آگے سوالیہ نشان بھی ہے. تو یہ کوئی غلط شعر نہیں ہے، یہ انہوں نے کوسچن پوچھا ہے. تو اللہ سے جب پوچھا جا رہا ہے یہ سوال تو پھر دنیا میں جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جواب دیں گے، پیغمبر یا پیغمبروں کی دعوت کے امین. تو ہم انشاءاللہ دعا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے. وہ سورۃ الانفال میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن یہ جو ہم نے نبی آپ سے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے صحابہ کی مدد کو آئیں گے، 5000 آئیں گے، تو یہ ہم نے آپ کا دل جمانے کے لیے کیا، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے. اللہ کو 5000 فرشتے چاہیے جنگ کے اندر، اس کو تو ایک بھی نہیں چاہیے. یہ 5000 کا جو فگر ہے نا 5000 کا، اس فگر سے صحابہ کو بڑی تسلی ہوئی کہ 5000 فرشتے آئے ہیں، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہی ہے، انسان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے. جی عزیزان گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اور پھکی صاحب خدا کا نام ہے یار، آپ کو اگر ان معاملات کا نہیں پتہ، آپ ان علوم میں ماہر نہیں ہیں تو خدا را یار یہ پنگے لینا چھوڑ دیں فالتو کے. اپنا بھی ٹائم وہ اللہ جانے آپ کا قیمتی ہے یا نہیں، باقیوں کا قیمتی ٹائم یہ اپنی جہالتوں کی وجہ سے ضائع نہ کیا کریں. بڑی آپ کی مہربانی. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ ریکمنڈ کیا ہے، آپ کو یہ بجری، سیمنٹ، ریت، ان کی جا کے یہ ڈائیگرامک ریپریزنٹیشن وغیرہ جا کے ہر جگہ پریزنٹ کریں اور ان معاملات میں رہیں تو ٹھیک ہے. آپ یا پھر جا کے لوگوں کی ٹوٹیاں ٹھیک کریں. اللہ جانے آپ پلمبر ہیں، انجینئر ہیں، مستری ہیں، کیا ہیں مجھے نہیں پتہ. اب یہاں پر جان ایلیہ رحمہ اللہ نے جو کرامن کاتبین کے لحاظ سے اور اللہ کے لحاظ سے بات کی، کیونکہ اللہ کا اپنا دعویٰ وہ حضرت نے خود ہی سورہ کاف کی آیت پڑھ دی ہے ماشاءاللہ. شہر کے حیات سے زیادہ اللہ قریب ہے ہر ایک کے. تو پھر یہ فرشتوں کی بات کیا. تو یہاں پہ بیسیکلی پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک خاص تقرب کے اوپر، وہ تقرب جو معرفت الہیہ کے اوپر لے کر جائے، کیونکہ اگر معرفت نہیں ہے تو پھر بندگی بالکل فضول ہے. بلا معرفت بندگی کا فائدہ کیا ہم نے صرف ساری زندگی یہ نماز روزے فروعات کے اوپر ہی گزار دینی ہے. پھر نماز روزے حج زکوٰۃ یہ تو سارے ہی انجام دیتے ہیں. بیسک فرق ہے اصول کا، عقیدے کا. عقیدہ بندے کا میٹر کرتا ہے کہ عقیدے میں اس کی کتنی پختگی ہے، عقیدے میں کتنا نکھار ہے، اور معرفت الہیہ میں وہ کتنا مگن ہے.
وہ مرزا صاحب اللہ آپ کو عقل دے، ویسے تو آنی نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ ان معاملات کا، نہ آپ کو معرفت کے درجوں کا پتہ، نہ آپ کو تقرب کا پتہ۔ عزیزان یہ معرفت، تقرب، الوہیت، معبودیت، ربوبیت، ان سارے معاملات کو آج سے کئی سو سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے کمپائل کیا تھا التوحید میں، جو ان سارے معاملات کو خلاصتاً اختصار کے طور پہ ہی صحیح پرکھنا چاہ رہا ہے، وہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب التوحید کا لازمی مطالعہ کرے۔ مرزا صاحب تسی نہ کرے آجے، کیونکہ کتاب عربی میں آپ کو آتی کوئی نہیں، میں بھی فالتو میں خود بھی جاہل ہیں، دوسروں کو بھی پاگل بنایا ہوا ہے۔ التوحید کا لازمی مطالعہ کریں عزیزان۔ اور رہ گئی بات پھر اس تقرب پہ حقیقت کو آ کر فٹن رکھنا کہ بالآخر اگر ملائکہ کا یہاں معاملہ نہیں ہے، جس طرح کہ مرزا صاحب آ کے فالتو میں ایویں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس جنگ میں اتنے فرشتے آ گئے تو صحابہ کو تسلی ہوگی، انسان کو تسلی چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر انسان کو فقط تسلی ہی چاہیے، کربلا میں سلطان کربلا کے پاس کیا تسلی تھی، شہداء کربلا کے پاس کیا تسلی تھی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ بشر تھے ہی نہیں۔ مرزا صاحب اگر آپ کو تسلی کے معاملات کی بات ہے تو پھر ماننے کے سارے شہداء کربلا بشر تھے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کربلا میں صرف ایک ہی راہ تھی کہ کٹنا ہے۔ جو ولایت علی کی جنگ چل رہی تھی انہوں نے سیدھا پھر کٹنا ہے، وہ تسلی کی تو بات ہی نہیں رہی وہاں پہ۔ تو ماننے پھر سارے کے سارے شہداء نینوا بشریت کے سارے معاملات کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، پسے پشت ڈال گئے تھے۔ وہ تو اس پہ اور بھی بہت زیادہ روایات اور عقلی دلائل موجود ہیں۔ خیر مرزا صاحب کیا پدی کا شوربہ جو شہداء کربلا کو ڈسکس کریں۔ اب جس تقرب کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ باقاعدہ اللہ کا اور باقی شخصیت جو تقرب میں رہے وہاں پہ موازنہ نہیں دیا جا رہا ہے، نہ وہاں پہ کوئی اگزامپل دی جائے گی کہ ایسا ہے تو ویسا ہے، ویسا ہے تو ایسا ہے۔ اس تقرب کے پوائنٹ سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں گے تو سارا کا سارا شعر ہی بے وزن ہو جائے گا اور نہ آپ کی بات میں کوئی وزن رہے گا۔ عزیزان پھر یہ بالآخر جون ایلیا رحمہ اللہ نے اشارہ کس طرف کیا تھا، مدعا یہ ہے اگر ملائکہ نہیں، کیونکہ ملائکہ کی اگر بات کی جائے تو پھر اللہ کے تقرب میں رہنے والے ملائکہ سے اللہ نے کروایا جناب آدم کو سجدہ، جس نے نہیں کیا اس کی پھر کیا حالت ہوئی ہے وہ آپ کے اوپر بالکل واضح ہے۔ بالآخر پھر اس کے پیچھے راز ہے کیا، یہ جون ایلیا کس تقرب کی بات کر رہے تھے؟ اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات کہ اگر ملائکہ کے ہی لحاظ سے بات کرنی ہے، سورہ دہر میں جو ملائکہ گھر کے باہر آتے رہے ہیں وہ کیا تھا؟ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں مرزا صاحب۔ پھر معراج پہ جناب جبرائیل کا رکنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جانا، بہت ساری مثالیں ہیں۔ وہاں تو ملائکہ اور اللہ کا تقرب بالکل پیچھے ہٹ گیا، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو کچھ ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسی ذوات قدسی صفات ہیں جو باقی سب کو ہی نہیں بلکہ معصوم ملائکہ کو بھی ذات الہی کے قریب لے کر آتی ہیں۔ اب وہ تقرب ہمیں کہاں ملے؟ بیسک بات تو یہی ہے نا کرنے کی، وہ تقرب پھر ہمیں کہاں ملے گا؟ آئیں میں بتاتا ہوں۔ عرب ممالک میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے شیخ محمد علی الصلابی، یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، سیدنا علی، دارالسلام سے چھپی ہے، جو مرزا صاحب کا اپنا فیوریٹ ادارہ ہے، اور مرزا صاحب باقاعدہ اس کتاب کے حوالے بھی دے چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں۔ اس میں پیج نمبر 339 پہ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت جملہ لکھا مولا علی کے بارے میں کہ امیر المومنین حضرت علی صلوات اللہ علیہ تعلق باللہ کا مجسمہ تھے۔ مولا علی کے مستجاب الدعوات ہونے پہ یہاں پہ انہوں نے باب باندھا ہے، تعلق باللہ کا مجسمہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس جملے کی اگر میں شرح کرنے پہ آؤں، کتنے ہی حوالے، کتنی ہی کتابیں، منزلت تقرب کو پرکھنے میں وہ تو پھر آگے سے آگے بات نکل جائے، لٹرلی کہاں سے کہاں چیزیں پہنچ جائیں گی۔ خیر عزیزان، موسٹ امپورٹنٹ بات کہ مولا علی کو انہوں نے لکھا کہ یہ مجسمہ تعلق باللہ ہے۔ کیسے؟ آئے مولا علی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ عالم ربانی علامہ حسنین صاحب کی نجفی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب یہ جواہر الاسرار میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس میں حدیث طارق میں، طارق ابن شہاب کوفی مولا علی کے جلیل القدر شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اس میں صفحہ نمبر 359 پہ مولا علی امام کی تعریف کر رہے ہیں، ایک لمبی چوڑی تعریف ہے، اس میں سے لاحقہ عرض کر رہا ہوں جو کیونکہ میرا موضوع قرب ہے، امامت نہیں۔ فہم سر اللہ المخزون و اولیاء المقربون، حقیقی قرب الہی کے مصداق یہ اولیاء ہیں، ائمہ،
یہ امیر المومنین کا دو ٹوک فیصلہ. عزیزان میرے خیال میرا پوائنٹ آپ تک واضح ہو چکا ہوگا. اور اگر امیر المومنین کے اہل بیت کے صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ان سارے اختیارات کو پرکھنا ہے باقاعدہ جان ایلیا کے اس شعر کی روشنی میں, تو وہاں ملائکہ کو تو جان ایلیا پیچھے کر رہے ہیں کہ اگر تو شہرگ حیات سے قریب ہے تو پھر یہ ملائکہ کا کندھوں پہ کیا بھار ہے. اس شعر کے لحاظ سے بات کرتے مرزا صاحب نے ملائکہ کی مدد, جنگ بدر, احد, پتہ نہیں کیا کیا اندر لا کے سارے شعر کا بیڑا غرق کر دیا. اور ان اختیارات کے اوپر یہ تو چلیں شیعہ سنی دونوں کتب آپ کے سامنے میں نے رکھی. مرزا صاحب کے فیورٹ محدث قاری ظہور احمد فیضی, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خلافت الباطنیہ, پوری کتاب انہیں معاملات پہ لکھی ہے. اس میں دو چیزیں انہوں نے کور کی ہیں. نمبر 1 اختیارات اہل بیت و قرب الہی, دوسرا مولا علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا. یہ دونوں چیزیں قاری ظہور احمد فیضی نے یہ کور کی ہیں. تو مرزا صاحب جن کی تعریفیں کرتے ہیں, کبھی اللہ آپ کو عقل دے ان کی پوری کتابیں بھی پڑھ لیں کہ انہوں نے کس کس موضوع پہ کہاں کہاں کیسے کتاب مرتب کی ہے. خدا کا نام ہے تھوڑا پڑھ لیں یار, کیا علمی کتابی جاہد مولوی, نہ عقل نہ شعور, علمی کتابی ذہنی مریض. عزیزان اس بات کو ہم کور کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل, چھوٹا نام تو نہیں ہے, صاحب مسند احمد بن حنبل, کتنا بڑا نام ہے اہل سنت میں. آئیں ان کی کتاب کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پہ حقیقی قرب الہی کس طرح حاصل ہوتا ہے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں. اور آج کی آخری دلیل یہ میرے ہاتھ میں امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے جی, فضائل صحابہ. مرزا صاحب یہ وہی ہے جو آپ کے جیلم بک کارنر سے بھی چھپتی ہے اور آپ بار بار حوالے دے رہے ہوتے ہیں اس کے کہ یہ لازمی پڑھیں تو پڑھ لی. اچھا جی, اس میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صفحہ نمبر 398 پر حدیث نمبر 1129 ہے. اللہ اکبر. اور جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بوقت وفات, اپنی وفات کے وقت عبداللہ ابن عباس صحابی کیا کہہ رہے ہیں, یہ واضح دیکھ رہے ہیں کہ ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس نے بوقت وفات فرمایا اللہم ان اتقرب علیک بولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ, بار الہ مجھے اپنا قرب دے بولایت علی ابن ابی طالب, علی کی ولایت کے صدقے. اللہ اکبر, علی کی ولایت کے صدقے تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس, کتاب امام احمد بن حنبل کی. جی عزیزان, تو میرے خیال اب قرب کی حقیقت آپ لوگوں پر واضح ہو گئی ہوگی. وہ جس قرب کی بات جان ایلیا کر رہے تھے اصلاً من اللہ, وہ قرب حیدر کرار تھا, کیونکہ مظہر الہی ہے, حجت خدا ہے. خیر عزیزان, مثالیں اور حوالے پیش کرنے کو بہت سے تھے, لیکن پہلے ان کا جواب ہے, باقی باتیں بعد میں. دیٹس آل. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نئی نواب حارث.